چیز ان کے پاس قیدیوں پر رکھنے نہیں دیتے. کتنی اذیت کا اس نے وقت گزارا. پھر کیا ہوا 6 مہینے کے بعد وہاں تھوڑی رکھا اپنے ملک میں. ایسا ہم کو لڑاکا چاہیے نہیں, ان کا نعرہ ہی ہے کوئی لڑاکا نہیں چاہیے. چاٹا مارا ہی کیوں. تو جناب والا اس کو سزا پوری ہونے کے بعد اس کو پتا تھا, اس نے بتایا کہ اب وہ رہ نہیں سکوں گا میں. وہ مطلب اس کا خروج لگایا ایگزٹ. بیچارہ برس سے وہاں کام دھندا اس کا سب سیٹل تھا, ترکیب تھی ساری. اس بیچارے کو مطلب اٹھا کے ڈیپورٹ کر دیا مستقل. اس کا ویزا کینسل. اب وہ وہاں داخل بس کینسل ہو گیا ویزا, اس کا بلیک لسٹ ہو گیا. اب بال بچے اور سب اس کا جو نظام تھا نا غریب کا سارا درم برم ہو گیا. کیا ہوا, ایک تھپڑ ماری تھی. اب آپ بتائیے کہ کون ترم خان کسی کو تھپڑ مارے اور کسی کو ٹھوسا دکھائے گا. جو ایف آئی آر پھڑوا دے بس وہ راجا. وہاں یہ جس نے پہلے شکایت کر دی وہ بس کامیاب ہے. تو اس لیے میں نے دیکھا کہ نہ وہ لڑائی ہوتی ہے, نہ کوئی مارتا ہے کسی کو, نہ پیٹتا ہے. بڑا امن قائم ہے. لوٹ مار, دکانوں پر بڑی قیمتی چیزیں بازو کا لٹکی ہوتی ہیں, کوئی نہیں اٹھاتا. ہمت کس کی ہے, اٹھائے گا تو پھر اگر ہاتھ میں آ گیا تو پھر بچنا اس کا مشکل. کاش ہمارے یہاں بھی یہ ہو جائے ایسا, اللہ کرے. سب قوانین موجود ہیں, اللہ کرے عمل کرنے والے ہمیں مطلب یعنی کہ بس ایسے دعوت اسلامی انشاءاللہ ان سب کو مطلب یعنی کہ سدھارے گی انشاءاللہ. آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آ جاؤ انشاءاللہ تمہاری روزیاں حلال ہو جائیں گی. چوریوں کی انشاءاللہ عادتیں نکل جائیں گی. ہم تو کرائم کم کرواتے ہیں نا, الحمدللہ کرائم کم کروا رہے ہیں اپنے, کہ گناہ کم کروا رہے ہیں. تو جو دیانت دار قسم کے لوگ ہیں نا وہ بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کو, کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. ارے جن مجرموں کو مار مار کے پولیس نہیں سدھار سکی, الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسوں کو بھی سدھار کر مبلغ بنا دیا. تو آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ. انشاءاللہ ساری دنیا میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گھاٹ پر, یعنی ایک ہی گھاٹ مانے کنارہ, ایک ہی دریا کے کنارے پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے. یہ محاورہ ہے, یعنی کہ اتنا ہم نے شیر بکری کا دشمن ہوتا ہے اور بکری شیر سے ایسے ہی ڈرے کہ اس کے گلی میں نہ جائے, لیکن شیر اور بکری ساتھ پانی پیتے. ایسا مطلب نے امن قائم کر دیا میرے آقا میرے مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کاش ان کا صدقہ میرے ملک کو بھی مل جائے, میرے پاکستان کو بھی مل جائے, اور عالم اسلام میں ہر جگہ امن اور امن ہو جائے. اللہ کرے مسلمان سب نمازی بن جائیں, مسجدیں آباد ہو جائیں, اور عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہو جائیں. سب تلاوتیں کریں, نعتیں پڑھیں, علم دین بھی حاصل کریں, کاروبار بے شک کریں تو حلال روزی کمائیں, کسی کو لوٹیں نہیں, خیانتیں نہ کریں, بددیانتیں نہ کریں, اور جیل خانے جو ہیں یہ ویران ہو جائیں. ان کو کوئی قیدی نہ ملے جس کو یہ مطلب سنبھالنا پڑے. سب آسائشیں آسانیاں اور سب مطلب ہے کہ مدینہ ہو جائے. کاش اللہ تعالی کربلا والوں کے صدقے میں میری سن لے, کہ ہمارا مطلب ملک جو امن کا گہوارہ بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. بابا یہ مسجدوں میں جہاں رش ہوتا ہے تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جس کا چاہتے ہیں چپل وغیرہ پہن کر چلے جاتے ہیں, تو کیا یہ بھی چوری کہلائے گی؟ ہاں اگر پتہ ہے کہ کسی کا اور نیت ہی خراب ہے, چپل پہن کے جاتے ہیں, کسی یعنی آپ کسی کی چرائی بھی ٹوٹی پھوٹی چپل اگر کچھ نہیں ملی تو وہ چرا لیتے ہیں, پھر وہی پہن کر وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کی ترکیب ہوتی ہے, ایسے نہیں چرا سکتے کہ وہ پکڑ لے گا. تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ کون یعنی آ رہا ہے جا رہا ہے, تو کون عمدہ چپل پہن کر آیا ہے یا جوتے, اور اس نے کہاں رکھے ہیں. تو وہ دیکھ لیتا کہ یہاں رکھے. تو اب یہاں رکھے نا تو یہ, اور وہ پہلی سب میں بیچارہ بیٹھ گیا پیچھے رکھ کر. چور کو تو مزے, مالک تو وہاں ہے, جوتے گیا, اب یہ اس کو اٹھائے گا اور یہ
چل پڑا. تو یہ جوتے چور، جوتے کی چوری بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے چور بازار ہے. دوسرے ملکوں میں جہاں چور بازار نہیں وہاں نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چپل بھی کوئی چورائے. نہ جوتے چپل کی حفاظت کا کوئی کسی کو پرواہ ہوتی ہے. ایسے چپل چھوڑ دی اور آگے نماز میں. قیمتی جوتے میں نے دیکھے باہر دروازے پر وہ رکھے ہوتے، وہ دروازے نہیں جو ابتدائی جو چند ٹپے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں، زینے، ان پہ جہاں اتارتے ہیں جوتے چپل، تو وہاں رکھے ہوتے ہیں اچھے اچھے جوتے. کوئی نہیں اٹھاتا، وہاں تصور ہی نہیں ہوتا. تو اٹھائے گا تو کہاں جا کے بیچے گا؟ ہے نہیں، چور بازار نہیں ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے سرپرستیاں ہیں، چور بازاریاں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو چوری کرنا بھی حرام، اور یہ یاد رکھے جان بوجھ کر چوری کا مال چرانا بھی حرام. یہاں تک کہ اگر شبہ بھی ہو تب بھی چوری کا مال نہیں خرید سکتا. یعنی وہ قرینے سے پتہ چل جائے کہ بہت سستا دے رہا ہے. اور وہ جیسے کہ وہ مثال دیے نا فتح رضویہ میں، نا مثال فتح رضویہ شریف میں، کہ کوئی ہے مطلب جاہل، اور اس کے آباء و اجداد بھی جاہل تھے، اور اب یہ کوئی علمی کتاب لے آیا اور بولتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور میں بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ نہ خریدی جائے. کہ یہ جب پڑھنا ہی نہیں جانتا تو یہ کہاں سے اس کی کتاب ہو گئی؟ تو یہ قرینہ ہے. ایک صورت میں ہو سکتی ہے کسی نے اس کو تحفہ دے دیا ہو، لیکن چونکہ قرینہ یہ کہ یہ شاید چرا کے ہی لایا ہو، تو اس لیے اس سے نہیں خرید سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشورے کا 9-10 کا روزہ ہمارے یہاں الحمدللہ کافی صاحب رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ چلو فضیلت بھی سن لو عاشورے کے روزے کی. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار پایا. تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. دوسری روایت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. ایک روایت میں یوم عاشورے کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. یعنی عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، مجھے اللہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ ترجی ہوئی، مجھے گمان ہے. ہاں یہی مطلب ترجی بولتے ہیں نا اس کو. ہاں تو یہ ترجی ہوئی نا. تو یہ میرے گمان ہے عاشورے کا روزہ، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہی مانا جائے گا نا. ہاں یہ بھلے گمان، یعنی نبی جب یہ فرماتے ہیں نا کہ شاید یا مجھے گمان، تو یہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے نا، یقین کے درجے میں ہوتا ہے. جی اس کو ترجی بولتے ہیں، جہاں مجھے یاد پڑتا ہے جی امید کو. ہاں ترجی، یہ ترجی، ہاں امید. تو بہرحال یہ کہ 1 سال کے گناہ پچھلے مٹا دینے کی اس میں بشارت ہے یہ عاشورے کے روزے میں. تو اتنا مطلب ہے نا کہ گولڈن چانس کیوں چھوڑے جس کو عاشورے